سراغ رساں کیرل بکسبائی نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اپنے نوعمر بیٹے کی طرف دیکھا جو میز پر اس کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں ناممکن جرائم سے ہمیشہ دلچسپی رہتی ہے، کیرل نے کہا۔ تم ایک نظر اس کیس کو بھی دیکھ لو۔ جونیتھن اور کیرل کچن کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ہوم ورک میں مشغول تھے۔ کیرل کے کیس میں یہ ہوم ورک ایک قتل کی واردات سے متعلق تھا۔ یقیناً، جونیتھن نے جواب دیا، اسے ہر قسم کے جرائم کے حل میں مدد کرنے سے دلچسپی رہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی انگلش کی کلاس کے اسائنمنٹ کو ایک طرف رکھ دیا اور بولا، یہ کس نوعیت کا ناممکن جرم ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھوم کر ان پولیس رپورٹس کو دیکھنے لگا جو میز پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ایک قتل ہے جسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، سراغ رساں کیرل نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کیس کا خاکہ بیان کرنے لگی۔ سائمن نامی نوجوان کی لاش سڑک پر اس عمارت کے سامنے پڑی پائی گئی تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس نوجوان نے اپنے ہائی رائز اپارٹمنٹ کی ایک کھڑکی میں لگی بچوں کی حفاظتی سلاخیں اسکرو ڈرائیور سے کھول لی تھیں، پھر اس نے اس کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میز پر موجود تصویروں میں ایک تصویر ایک ایسی کھڑکی کی بھی تھی جس میں عمارت کی کھڑکی کے باہر حفاظتی سلاخیں بدستور موجود تھیں۔ سلاخوں کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ انہیں ہٹانا ایک وقت طلب کام تھا۔ جونیتھن نے تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یقیناً انہیں ہٹانا بے حد مشکل رہا ہوگا۔ سراغ رساں کیرل نے کہا، بہرحال اس کی انگلیوں کے نشانات اسکرو ڈرائیور پر پائے گئے ہیں اور اس کے کمرے سے ایک خودکشی کی تحریر بھی ملی ہے۔ عمارت کے دربان کے مطابق اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا اور اس کے دوستوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حال ہی میں وہ موڈی اور کسی ذہنی الجھن میں مبتلا دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں خودکشی کی جانب اشارہ کرتی ہیں، ماں سوائے۔ یہ کہہ کر سراغ رساں کیرل نے ایک سرد آہ بھری اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ہم نے اس کے ایک پڑوسی سے انٹرویو لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کھڑکی سے چھلانگ لگانے سے قبل سائمن چیخا تھا، نہیں نہیں، اور وہ چلاتا ہوا نیچے تک چلا گیا تھا۔ اس سے تو یہ خودکشی ظاہر نہیں ہوتی، جونیتھن نے اپنی ماں سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ کیرل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ سائمن اس اپارٹمنٹ میں اپنے بڑے بھائی ٹیڈی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمیں اس اسکرو ڈرائیور پر ٹیڈی کی انگلیوں کے بھی کچھ نشانات ملے ہیں۔ جب ہم نے سائمن کے خودکشی کے پیغام کا تجزیہ کرایا تو ماہرین نے بتایا کہ دونوں بھائیوں کی تحریر میں بے حد مشابہت پائی گئی ہے۔ مختصراً یہ کہ حال ہی میں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی زندگیوں کی 10 لاکھ ڈالر کی بیمہ پالیسی خریدی تھی۔ جونیتھن نے خودکشی کے پیام کی فوٹو کاپی اٹھا لی اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک مختصر سی تحریر تھی۔ میں اب مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا چھوٹے بھائی، میرے بغیر تم زیادہ بہتر رہو گے۔ جونیتھن تحریر کی خطاطی کو غور سے جانچنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ تحریر قدرے غیر فطری سی تھی اور یہ لگ رہا تھا جیسے وقفے وقفے سے لکھی گئی ہے۔ ٹیڈی کا اپنے بھائی کی موت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جونیتھن نے پوچھا۔ وہ جذبات سے عاری شخص ہے، کیرل نے سر ہلاتے ہوئے بتایا۔ وہ خود کو غمزدہ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ پہلا فرد تھا جس نے یہ رائے دی کہ سائمن کی موت قتل بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اندازہ لگانے دیں، جونیتھن نے اپنی ماں سے کہا، کیا ٹیڈی کے پاس جائے واردات سے عدم موجودگی کا ثبوت ہے؟ بہت زبردست ثبوت ہے، کیرل نے کہا۔ جس وقت سائمن کھڑکی سے نیچے گرا تھا اس وقت ٹیڈی اپنے دفتر میں تھا اور فون پر ایک کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اپنا سیل فون استعمال کر رہا ہو، جونیتھن نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، کیرل نے جواب دیا، ساتھ ہی ایک کاغذ میز پر سے اٹھا کر جونیتھن کے سامنے رکھ دیا۔ یہ فون کے ریکارڈ کی شیٹ ہے، اس نے اپنے آفس کے لینڈ لائن سے یہ کال کی تھی، اور تم عمارت کے چوکیدار کے بیان کو مت بھولو۔ اس نے کہا تھا کہ ٹیڈی نہ تو عمارت سے نکلا تھا اور نہ ہی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ چوکیدار اس تمام وقت اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہا تھا۔ یہ ایک عمدہ خیال ہے، جونیتھن نے کہا۔ پھر وہ میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا باری باری دھیان سے جائزہ لینے لگا۔ یہ کوئی خیال نہیں ہے، کیرل نے اسے ڈانٹ پلانے کے انداز میں کہا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا تو قاتل آزادانہ گھومتا رہے گا۔
اوکے، میرا خیال ہے میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، جوناتھن نے آہستگی سے کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس خیال کو پسند کریں گی۔ سراغ رساں کیرل نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، وہ خاموش رہی۔ جوناتھن نے خودکشی کے پیغام والا کاغذ اٹھا لیا اور اس میں تحریر 2 الفاظ کی جانب توجہ دلاتے ہوئے بولا، اس میں یہاں لکھا ہے چھوٹے بھائی، لیکن یہاں بڑے بھائی لکھے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ٹیڈی عمر میں سائمن سے بڑا تھا، درست؟ ہاں۔ کیرول خودکشی کے پیغام والا کاغذ جوناتھن کے ہاتھ سے لے کر خود اس تحریر کو توجہ سے دیکھنے لگی۔ تم درست کہہ رہے ہو، یہ بات حیرت ناک ہے۔ اگر ٹیڈی نے سائمن کو قتل نہیں کیا تو پھر؟ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر؟ اگر سائمن ٹیڈی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو پھر؟ کیرل اپنے بیٹے کی پیش کردہ منطق پر چکرا کر رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ مان لیں کہ وہ خودکشی کا پیغام سائمن نے ٹیڈی کی تحریر کی نقل کرتے ہوئے خود لکھا ہو تو پھر؟ اس کے بعد اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر حفاظتی سلاخوں کے اسکرو کھول دیے ہوں۔ وہ ٹیڈی کے کام سے گھر واپس آنے کا منتظر تھا تاکہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکے، لیکن کھڑکی سے باہر جھانکنے کے دوران وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور باہر نیچے سڑک پر گر گیا۔ اسکرو ڈرائیور پر موجود انگلیوں کے نشانات کے ثبوت کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیرول نے سوال کیا۔ وہ ٹیڈی کی انگلیوں کے نشانات ہیں، وہ گھریلو استعمال کا اسکرو ڈرائیور ہے، وہ دونوں بھائی استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی $10 لاکھ کی بیمہ پالیسی لے رکھی تھی۔ ایک کے مرنے کی صورت میں دوسرے بھائی کو مالی فائدہ پہنچنا تھا۔ اگر تم اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے تو تمہارا موڈی ہونا اور غم زدہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ ہاں، بات سمجھ میں آتی ہے، کیرول نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بھائی کی موت کا شبہ دوسرے بھائی پر کر رہے تھے، جو کہ ہماری غلطی تھی، اور حقیقت میں یہ قتل کی واردات نہیں تھی۔ ہاں، یہ ایک حادثاتی موت تھی۔ سائمن نہ صرف مقتول تھا بلکہ اپنا قاتل بھی خود ہی تھا۔ جوناتھن نے ایک بار پھر اپنی ماں کو مشکل سے نکال لیا تھا۔